بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ پیرنٹس، گارڈینز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کلاس 8-9 میں جو بچے پڑھنے والے ہیں پرائیویٹ سکولز میں یا جو گورنمنٹ سکولز کے کلاس 9 کے بچے پڑھنے والے ہیں وہ اس لیکچر کی طرف متوجہ ہو. آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں قصہ حضرت زکریا علیہ السلام. اس کو کس طرح ایک آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، اور اس میں سے پھر ممکنہ طور پر جو آپ کے پاس ایسیلو بیسڈ کویسچنز ہو سکتے ہیں وہ آج اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اس قصے میں ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف. آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کسی دوسرے کو مکمل طور پر اس کا ہاؤ ناؤ بتانا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، اس کو تعارف کہتے ہیں. مینس کہ جس کو ہم پشتو میں پیجن گلا کہتے ہیں. کسی کو بھی کسی ذات، چیز یا کسی بھی دوسرا جو ایک سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں بتانا، اس کو کہتے ہیں تعارف یا انٹروڈکشن. اچھا جی، قرآن حکیم میں ٹوٹل 26 انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر آیا ہوا ہے. اس کو آپ MCQs کے لیے یاد کر لیں. 26 انبیاء کرام کے نام آئے ہوئے ہیں قرآن کریم میں. MCQs کے لیے آپ کے پاس ایک ٹپ آ گئی، اس کو یاد کر لیں. زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کس پیغمبر سے پہلے آیا ہوا ہے. آپ نے آپشنز میں ٹک کرنا ہے حضرت زکریا کو. اس کے بعد ہے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا. حضرت زکریا علیہ السلام نہایت عبادت گزار اور صبر کرنے والے تھے اور بیت المقدس کے ایک بہت بڑے امام تھے. اب اس سے متعلقہ مختلف الفاظ پر مشتمل سوالات کو سمجھے. ایسیلو بیسڈ کویسچن آ سکتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف تحریر کریں. اسی سے ملتی جلتی سوال جو ہے نا وہ آپ کو پیپر میں آپ کو اس سے ملتا جلتا سوال مل سکتا ہے. تو آپ نے سیم آنسر لکھنا ہوگا. آپ اگر اس کا آنسر پوائنٹس میں لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا پیپر چیکر کے لیے بھی، اور آپ بھی کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے آنسرز کر سکیں گے کویسچنس کو. تو جو پوائنٹس میں ہے آنسر، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. ان کا ذکر قرآن کریم میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد آیا ہوا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نہایت عبادت گزار اور صبر کرنے والے پیغمبر تھے، اور وہ بیت المقدس کے ایک بڑے امام تھے یا ہیڈ امام تھے. یعنی بیت المقدس میں جتنے بھی امام تھے ان سب کے ہیڈ امام، ان کے سپریم امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلی جو ہیڈنگ ہے آپ کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش کا پیدا ہونا. یہ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کی سعادت انہیں ملی اور وہ ان کی پرورش کرنے لگے، تو ان کے لیے ان کا ایک الگ سا کمرہ تھا جس میں وہ رہتی بھی تھی اور وہاں پر عبادت وغیرہ بھی کرتی تھی. تو جب روزانہ کی بنیادوں پر حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے، ان کے حجرے میں جاتے، تو وہاں پر ایک عجیب سی چیز دیکھتے کہ وہاں پر بغیر موسم کے پھل فروٹس پڑے ہوتے تھے. تو ایک ظاہر سی بات ہے حضرت زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں. تو کئی دنوں تک تو انہوں نے درگزر فرمایا. جب بعد میں ان سے صبر نہ ہو سکا تو انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں. تو انہوں نے حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہے اور وہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا. انہوں نے سوچا کہ جو رب حضرت مریم کو بغیر موسم کے، بغیر کسی محنت و مشقت کے پل دے سکتا ہے، وہ رب مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے. جب یہ خیال ان کے دل میں آیا تو انہوں نے اسی وقت دعا مانگی، جو ہیڈنگ آپ کے پاس موجود ہے. انہوں نے اسی وقت دعا مانگی اور اس دعا میں انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما جو میری اور آل یعقوب کی وارث بنے، اور اسے اپنا ایسا پسندیدہ بندہ بنا دے کہ وہ تجھے ہمیشہ خوب راضی رکھے. اب ادھر 3 قسم کے سوالات آپ کے ان 2 ہیڈنگز میں آئے ہیں. 3 قسم کے.
ایک سوال تو یہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو وہاں پر وہ کیا دیکھتے؟ بے موسم پھل دیکھتے، اور ان سے پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک کرس پیس کا آنسر آپ کے پاس آ گیا۔ دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں کون سا خیال آیا، یا سوال ایک الگ سے انداز میں آ سکتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش کس طرح پیدا ہوئی۔ اب اس کو آپ آنسر کریں گے تو اس میں آپ لکھیں گے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے بے موسم کے پھل دیکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اگر آپ اس کو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہو تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ایک تیسرا سوال، یہ جو ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ نمبر 3، اس میں یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تحریر کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کن الفاظ میں دعا مانگی تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی؟ یہ سارا کچھ اس سے ریلیٹڈ کنسرن سیلو بیسڈ کوسچنز میں آ سکتا ہے، تو آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو آہستہ آواز سے پکارا اور دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے اور میرے بعد اولاد یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث بنے، اور اسے اپنا ایسا پسندیدہ بندہ بنا جو تجھے ہمیشہ خوب راضی رکھے۔ ان الفاظ میں اور اس انداز میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ہیڈنگ نمبر 4 کو آپ دیکھیں تو اس میں ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت۔ ابھی انہوں نے یہ دعا مانگنے کا جو ایک مرحلہ تھا یہ مکمل بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے دعا پوری بھی نہیں کی تھی، وہ اسی وقت اسی کمرے میں حضرت مریم کے کمرے میں موجود تھے، اسی جگہ پہ تھے کہ جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کا خود رکھا ہے۔ وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سردار ہوں گے، اپنا جو ان کا قوم ہے، ان کا جو قبیلہ ہے، ان کی جو قوم ہے، ان کے سردار ہوں گے، اپنے نفس کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے، یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہوں گے، اپنی من مرضی چلانے والے نہیں ہوں گے، نبی ہوں گے اور کامل نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری جو ہے نا وہ ان کو ملی حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ اب ادھر حضرت زکریا علیہ السلام، سوال آ سکتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے جبریل نے کیا فرمایا، جبریل کون سا پیغام لے کر آئے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس؟ اس پیغام کو آپ نے 4 پوائنٹس میں لکھنا ہے، 4 پوائنٹس میں۔ سب سے پہلے پوائنٹس میں آپ نے لکھنا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت جبریل نے حضرت یحییٰ ایک بیٹے کی بشارت دی جو اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، اپنے نفس کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے اور کامل نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ انہی 6 پوائنٹس میں سے اگر آپ نے 4 پوائنٹس بھی لکھ لیے تو آپ کا ایک جو ہے نا ایک مکمل آنسر آپ کے پاس آ جائے گا اس کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کس طرح ہوئی، ان کی دعا کیسے قبول ہوئی، یہ سوال بھی اس آنسر کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہیڈنگ نمبر 5 میں آپ دیکھیں گے تو اس میں آتا ہے بیٹے کی خوشخبری پر حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب کہتے ہیں حیرانگی کو، حیران ہونا۔ تو بیٹے کی خوشخبری پانے پر حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، بڑے حیران ہوئے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ بھی ہے، یعنی اس میں ان کی بیوی میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ان کے ہاں اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے آپ کی بیوی کو درست فرما دوں گا، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی جسے چاہتا ہے، جس عمر میں چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اسے اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ جس طرح آپ کو پیدا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان تھا، بالکل اسی طرح آپ کو اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا، سوال آ سکتا ہے بیٹے کی خوشخبری پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے کس طرح یا کن الفاظ میں حیرانگی کا اظہار فرمایا، یا کس طریقے سے انہوں نے تعجب کا اظہار فرمایا؟ اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اولاد کس طرح مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح آپ کو پیدا فرمانا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان تھا، اسی طرح آپ کو اولاد دینا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ آپ ایک چھوٹا سا آنسر اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیٹے کی خوشخبری سن کر حیرانگی اور تعجب سے متعلق کوئی سا بھی کویسچن مختلف الفاظ پر مشتمل آئے تو یہی سیم آنسر آپ نے لکھنا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 6 میں آپ کے پاس ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے علامت کا مقرر کیا جانا۔ اب انہوں نے تعجب کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے مگر اشاروں سے۔ اچھا، ایک رات کو جب وہ سوئے صبح اٹھے تو وہ صحیح سلامت تھے مگر وہ بات نہیں کر سکتے تھے، ان کی قوت گویائی جو تھی نا، بولنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی عارضی طور پر صرف 3 دن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ اچھا، وہ گونگے تھے اس وقت، وہ بول نہیں سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ صبح اٹھے تو انہوں نے لوگوں کو اچائی کی طرف بلایا اور برائیوں سے روکا۔ مینز کہ اس قوت گویائی سے محروم ہونے کی حالت میں بھی، گونگے ہونے کی حالت میں بھی انہوں نے دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ہیڈنگ میں آپ کے پاس ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ بڑھاپے میں غیر عادی طور پر عادت کے خلاف ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس کو معجزانہ ولادت کہا گیا ہے، معجزانہ عقل کے خلاف، عادت کے خلاف۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک طویل عمر اولاد کے بغیر گزاری، لمبی عمر، اور پھر بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اپنی قدرت کاملہ سے ان کی بانجھ بیوی کو درست فرما کر انہیں حضرت یحییٰ جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ سوال آ سکتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہی آنسر آپ لکھیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت کس طرح ہوئی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تحریر کریں، لکھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ایک مضمون لکھیں۔ تو یہ چند جملے آپ نے اس میں لکھنے ہیں۔ یہ ایسلو بیسڈ کویسچنز مختلف قسم کے آ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ لکھیں پوائنٹ نمبر 1 میں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک طویل عمر بڑھاپے تک بغیر اولاد کے گزاری، بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی بیوی کو صحت عطا فرمائی، اور جو بانجھ تھی وہ بانجھ پن ان کا ختم کیا، ان میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت جو تھی نا وہ پیدا فرمائی، اور حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت یحییٰ کی معجزانہ طور پر عادت کے خلاف جو ہے نا وہ پیدائش ہوئی۔ اچھا، نیچے کا جو سیکنڈ لاسٹ ہیڈنگ ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کے فضائل، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے۔ سوال آ سکتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تحریر کریں۔ ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعارف الگ سے سوال آ سکتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے فضائل تحریر کریں، ان کا مقام و مرتبہ تحریر کریں، ان کی فضیلت تحریر کریں، انہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح کے الفاظ پر مشتمل سوالات آ سکتے ہیں۔
اچھا، اس میں آپ نے لکھنا ہے پوائنٹ نمبر 1 میں، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ان کی فضیلت اور ان کا بلند مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ وہ نیک کاموں کی طرف جلدی کرنے والے، یعنی نیکی میں جلدی کرنے والے تھے۔ جیسے ہی کوئی نیکی کا خیال ان کے دل میں آتا وہ فوراً وہ نیکی کر گزرتے، ٹال مٹول سے کام لینے والے نہیں تھے۔ اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارنے والے تھے، یعنی کہ جو عمل وہ کرتے تھے وہ اس خوف سے کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں، مگر انہیں امید بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور اس عمل کا جو ہے نا ثواب ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ کا یہ جو نام ہے، حضرت زکریا کے بیٹے کا یہ جو نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ اس سے پہلے زمین پر یحییٰ نام کا کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا۔ اللہ نے بچپن ہی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ وہ انتہائی ترس کھانے والے تھے، لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے تھے، شفقت کا مطلب ہے رحم کرنے والے تھے، پاکیزگی اختیار کرنے والے تھے، بےہودگی لہو و لعب میں فضول باتوں میں پڑنے والے نہیں تھے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ بچپن ہی سے انہیں کسی نے نصیحت نہیں فرمائی تھی کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے باوجود وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، جس طرح ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ یہ کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے گواہ بن کر اس دنیا میں آئے۔ آپ سرکشی یعنی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچنے والے تھے۔ اللہ نے ان پر سلامتی فرمائی، ان پر رحمت بھیجی اللہ تعالیٰ نے۔ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوئی اور قیامت کے دن جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان تینوں دنوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ ان کے اوپر میری رحمت ہوگی اور وہ میرے رحمتوں کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن بھی۔ اچھا، اب ان دونوں کی باپ بیٹے کی، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو انتقال ہوا، یہ جب فوت ہوئے تو یہ اپنی طبعی موت نہیں مرے، ایز یوزول نارمل موت ان کو نہیں آئی۔ اپنے قوم کے لوگوں نے ان کو شہید کیا، ان کو قتل کیا تھا۔ آپ کے پاس آپ کی جو ہیڈنگز ہیں، ہیڈنگ نمبر 8 اور 9، اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی فضیلت تحریر کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا؟ یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عادات کے بارے میں چند جملے لکھے، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ نیچے کا جتنا کچھ ہے یہ آپ نے سارا کچھ اس میں لکھنا ہے۔ بچپن ہی سے انہیں نبوت عطا ہوئی تھی، نہایت ترس کھانے والے، شفقت فرمانے والے تھے، سرکشی اور گناہ کے کاموں سے بچنے والے تھے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی ہے، ان کے اوپر رحمت برسائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہو رہے تھے اور جس دن وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ان سب دنوں میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہے، اور وہ رحمتوں کی برسات میں قیامت کے دن بھی ہوں گے۔ اچھا، اب اگر ہیڈنگ نمبر جو لاسٹ ہے 9 نمبر ہیڈنگ، اس میں ایز ایلو بیسڈ کویسچن آئے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی موت کس طرح ہوئی، یا انہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موت دی، تو اس میں آپ لکھیں کہ انہیں اپنی قوم نے قتل کر دیا تھا۔ سمپل سا ایک 1 لائنر آنسر لکھیں، اس میں اتنا زیادہ لمبا چوڑا لکھنے کی 4 پوائنٹس تک بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیچے آپ کے پاس آپ کے بک میں وہ سارے نام آئے ہوئے ہیں 26، جن میں جو ہے نا جو نام آپ کے قرآن کریم میں آئے ہیں، قرآنک پیغمبروں کے جو نام ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے بک میں ہیں، آپ ان کو بھی یاد کریں، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو جو ہے نا پیپر میں بھی آپ کو آگے چل کر مدد ملے گی۔ اب اس پورے قصے کا جو ایک کنکلوژن ہے، اس پورے قصے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. نیک لوگوں کو دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بلند مقام و مرتبہ رکھا ہوا ہے. جس طرح حضرت مریم علیہ السلام تھی، اس سے پہلے حضرت عمران اور ان کی بیوی حضرت حنہ تھی. وہ عمران اور حنہ خود نیک تھے، بیت المقدس کے امام تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم جیسی پاکیزہ عبادت گزار اور متقی بیٹی عطا فرمائی. پھر حضرت مریم خود انتہائی عبادت گزار اور پرہیزگار عورت تھی. آگے چل کر ہم پڑھیں گے اگلے قصے میں کہ حضرت مریم علیہ السلام کس طرح عبادت کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بیٹا عطا فرمایا. پھر حضرت مریم کی عبادتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوا اور اس کے نتیجے میں جو نعمتیں مل رہی تھی، بغیر موسم کے بے موسم کے پھل مل رہے تھے انہیں، اس کے نتیجے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی بے موسم کے اس بڑھاپے میں اولاد ملے. تو مریم علیہ السلام کی طرف جو ان کی نیکیوں کا صلہ اترا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش ڈالی. انہوں نے دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد عطا فرمائی. اب حضرت زکریا علیہ السلام خود عبادت گزار تھے، خود اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے، خود دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے. اس لیے جو انہیں بیٹا عطا ہوا وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے لوگوں پر ترس کرنے والا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ثابت ہوا. تو اس سے ثابت ہوا ہم خود نیک ہوں گے تو ہماری آنے والی نسل بھی نیک ہوگی. ہم خود اچھے ہوں گے، ہماری آنے والی نسل بھی اچھی ہوگی. ہم خود قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے، ہماری آنے والی نسل بھی قرآن کو سمجھنے والی ہوگی. ہم خود اس دنیا میں قرآن کو سمجھنے والے، دین کو سمجھنے والے، اپنے نبی کی سیرت کو سمجھنے سمجھانے والے ہوں گے. ہماری آنے والی نسل بھی انشاءاللہ العزیز ان تمام تر باتوں میں ہم سے آگے ہوگی اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہماری نیک نامی کا سبب ہوں گی. دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو، تاکہ آپ کو دین کا سمجھ بھی ہو اور آپ کے بچوں کو آپ کے مطالعہ قرآن کا کورس سمجھنے میں بھی آسانی ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین.